پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ کون ہے، عوام ہے یا بندوق ہے؟ اسلام آباد نے ہمیشہ ان کی سرپرست کی تاکہ یہاں پہ بھی وہ ان کا انٹی پیپل رول رہے اور بلوچستان کو اسی طرح پسماندہ رکھا جائے۔ یہ ایک سوچ ہے جس میں بلوچستان کے بھی لوگ شامل ہیں اور مرکز کے لوگ بھی شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی بیانیہ بہت فرق آ گیا ہے۔ اگر 2018 جیسے جو ہے نا ان لوگوں نے یہاں عمل کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیڈریشن پہ اور اس جمہوری عمل پہ لوگوں کے جو ہے نا امیدیں ختم ہوں گی۔ شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو ناراضگی ہے وہ 75-76 سال کی منطقی نتیجہ ہے، کیونکہ بلوچستان کو ہمیشہ سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور سماجی تو کلچر طور پر نیگلیکٹ کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی وجہ ناراضگی یہی ہے کہ یہاں پہ جو سوال ہے وہ سوال اب تک حل نہیں ہے۔ فرض کریں کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ کون ہے، عوام ہے یا بندوق ہے؟ دوسری سوال یہ ہے کہ یہ کثیر القومی ریاست ہے، یہاں پہ مختلف اقوام رہتے ہیں، ان کی وجود سے مسلسل انکار کیا جا رہا ہے، ان کی زبان سے انکار کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بلوچستان کو معاشی ترقی کی مساویانہ سہولتیں نہیں دی گئی، بلکہ بلوچستان کے جو جتنے ساحل اور وسائل تھے ان کو لوٹ کے لے گئے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے ناراضگی کی، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان ایشوز کو ایڈریس کرے اور بلوچستان میں ایک ایسا کانفیڈنس بلڈنگ شروع کرے تاکہ جو بلوچ انسرجنٹ ہیں ان کے ساتھ بامقصد مذاکرات ہو۔ میرے خیال میں دیکھیں نا، یہ تو شروع سے اگر آپ دیکھیں گے مختلف اوقات میں مختلف انسرجنسیز ہوئی ہے، لیکن جو شدت آیا ہے وہ نواب صاحب کی شہادت کے بعد، اس میں شدت ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 4 انسرجنسیاں ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نواب صاحب کے اس کے بعد شدت آئی ہے اس میں۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی میری پارٹی کی ہے، میں کل بھی پارٹی کا پابند نہ ہوں، آج بھی ہوں اور کل بھی رہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہاں پہ سیاسی مسئلوں کو مذاکرات کے ذریعے حل نہیں کریں گے اور یہاں اپنے بچوں کو ایک ٹیکنیکل اور جو آپ کہیں کہ مارکیٹ کا جو ایجوکیشن ہے، جب تک ہم ان کو وہ نہ دیں، کوالٹی اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کو مستقبل کو دیکھیں۔ ویسے ہی ہم نے اپنے لمبی چوڑی مینیفیسٹو بنائی ہے جس میں لوکل باڈیز کی ڈیسنٹرلائزیشن بھی ہے، ہیلتھ پالیسی بھی ہے اور ایجوکیشن پالیسی بھی ہے، تو یقیناً ہماری پرائورٹی ہوگی کہ جی ہم بلوچستان کو جتنا جلدی ترقی دے سکے ہم ترقی دے دیں گے۔ میں صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں فوج ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، میڈیا ہے، ججز ہیں، ان کو بلوچستان کے وسائل اچھے لگتے ہیں، بلوچستان اچھا لگتا ہے، لیکن بلوچستان کے عوام اچھے نہیں لگتے ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور جب بھی ان کو موقع مل جاتا ہے بلوچستان کے عوام کو جو ہے نا اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی یا اس کو جو ہے نا پسماندہ رکھنے کی، یہ ایک سوچ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہی لوگوں کو یہاں سپورٹ کرتے ہیں جو یہاں کا اشرفیہ ہے، سردار کی شکل میں، جاگیردار کی شکل میں، اور اسلام آباد نے ہمیشہ ان کی سرپرست کی تاکہ یہاں پہ بھی وہ ان کا انٹی پیپل رول رہے اور بلوچستان کو اسی طرح پسماندہ رکھا جائے۔ یہ ایک سوچ ہے جس میں بلوچستان کے بھی لوگ شامل ہیں اور مرکز کے لوگ بھی شامل ہیں۔ ہماری جو اس وقت 21ویں صدی میں جمہوری عمل سے ہی آپ اپنے حقوق لے سکتے ہیں، اور ہماری یہ پارٹی کا جو وہ ہے
حکمت عملی ہے اور نظریہ ہے کہ ہم پاکستان کے فیڈریشن کے اندر اپنی جمہوری اور قومی حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، اور میرا یقین ہے کہ اگر کوئی حقوق مل سکتا ہے تو وہ جمہوری جدوجہد سے مل سکتا ہے۔ بلوچستان کے قوم پریس تو مطلب بلوچستان کے جو اس وقت جو ایشوز ہیں اس کی بہتری کے لیے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی بیانیہ بہت اس میں جو ہے نا فرق آ گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے جو پہلا نقطہ رکھا تھا وہ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول تھا، عوام کی بالادستی تھی، قانون کی بالادستی تھی۔ بلوچستان کے مسئلے کو ان لوگوں نے اچھی خاصی اپنی جو ہے نا چارٹر میں کوئی 26 پوائنٹ تھے ان میں جگہ دیا تھا۔ اب وہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہم پی ڈی ایم کے حصے ہیں، موجودہ حکومت کے ہم حصے نہیں ہیں، پی ڈی ایم کے حصے ہم ضروری، اس کے باوجود کہ ابھی تک پی ڈی ایم کا کوئی میٹنگ نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں ہم کوئی پیش رفت ہو یا نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئسولیشن میں بیٹھ کے جو ہے نا پالیٹکس نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اس ٹائم جتنے جو اپوزیشن کے فورسز تھے وہ پی ڈی ایم کی شکل میں اکٹھے، اور اس کو اکٹھے کرنے میں ہمارا لیڈر میر راسل خان بزنجو کا بہت بڑا کردار رہا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئسولیشن میں بلوچستان کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا نیشنل فورسز ہیں ان سے مل کے ہم آگے جائیں۔ دیکھیں ان ایشوز پہ ہماری ان سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو الیکشن سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ الیکشن جو ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے ان کو الیکشن میں جانا چاہیے۔ ملک کے مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں۔ دیکھیں ہماری تو صرف یہ ہے کہ آپ عوام کو چھوڑیں، بلوچستان میں آزادانہ منصفانہ الیکشن کروائیں، اور اس میں ٹپا ماری نہیں کریں، پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کریں، نئی جماعتی نہیں بنائیں، اور عوام کو چھوڑیں کہ اس کی مرضی ہے، یا مجھے ووٹ دے گا یا کسی اور کو دے گا۔ ہمارے تو نقطہ نظر یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ کس پارٹی کو دے گی۔ اگر 2018 جیسے جو ہے نا ان لوگوں نے یہاں عمل کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیڈریشن پہ اور اس جمہوری عمل پہ لوگوں کے جو ہے نا امیدیں ختم ہوں گی۔ مجموعی صورت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں نوجوانوں کی پالیٹکس میں اتنی جو جمہوری پالیٹکس ہے اس میں رجحانات کم ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ لوکل باڈیز کے ذریعے جو ہمارے نئے لوگ آئے ہیں ان کو ہم پولیٹیکلی ایجوکیٹ کریں اور ان کو اسپیس دیں آئندہ لیڈرشپ کے لیے، جہاں بلوچستان میں جتنے ہمارے لوکل باڈیز کے نوجوان آئے ہیں۔ مجھے بالکل امید ہے کہ چیزیں بہتر سے بہتر کی جانب جائیں گی۔ اب وہ پارٹی جو ہم 20 سال 30 سال پہلے دیکھتے تھے وہ بارکان تک نہیں پہنچا تھا، صحبت پور تک نہیں پہنچا تھا، استا محمد تک نہیں پہنچا تھا۔ آج دوستوں کی جدوجہد کی برکت، قربانیوں کی بدولت بلوچستان کے ہر علاقے میں نیشنل پارٹی وجود رکھتا ہے۔